اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، یعنی جو طلاق شدہ عورت کی عدت ہے وہ تو 3 قروء ہے، ابھی گزر گیا. اب عدت آ رہی ہے بیوہ عورت کی. اگر کوئی کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو پھر اس کی عدت کیا ہوگی؟ والذین یتوفون، اور وہ لوگ کہ جو فوت ہو جائیں، مر جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور پیچھے بیویاں چھوڑیں، تو ان کے ذمے ہے یتربصن بانفسہن کہ وہ نکاح سے دور رہیں اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 ماہ اور 10 دن. فاذا بلغن اجلہن، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اپنے حق میں دستور کے مطابق کوئی بھی اقدام کریں. واللہ بما تعملون خبیر، یعنی مرنے والے کے وارث اب عورت کو پریشرائز نہیں کر سکتے کہ خبردار 9.5 تو کسی اور شادی نہیں کر سکتی، اور جو عام ہوتا ہے ہمارے ہاں اس کو روکا گیا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں سے باخبر ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ دونوں صورتوں میں طلاق یا شوہر کے فوت ہونے کے سلسلے میں اگر عورت پریگننٹ ہوگی تو یوں ہی وہ ڈیلیور کرے گی بچے کو تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، خواہ وہ اگلا دن ہو یا وہ 8 ماہ کے بعد. ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم، کوئی عورت عدت میں ہے، اشاروں کنائے میں تم اس کو نکاح کا پیغام بھیجو. او اکننتم فی انفسہم، یا دل میں اس کے بارے میں سوچو. یعنی ایک عورت جو شوہر والی ہے اس کے بارے میں سوچنا بھی کہ یہ اگر طلاق ہو گئی تو میں اس سے شادی کروں گا، یا اگر اس کا شوہر مر گیا تو میں اس سے شادی کروں گا، یہ بھی حرام ہے. لیکن جب نکاح ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی یا عورت بیوہ ہو گئی تو اس کے بارے میں اپنے دل میں سوچنا بھی جائز ہے اور اشارے کنائے میں اس کو پیغام بھیجنا بھی جائز ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم ضرور اس کا ذکر ان سے کرو گے، یعنی کسی ذریعے سے. ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن پوشیدہ طور پر ان سے نکاح کا پکا وعدہ نہ کرنا. الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں یعنی معروف طریقے سے جو دستور کے مطابق کوئی اشارہ ہوتا ہے وہ اشارہ تو کر دو، لیکن ان کو باقاعدہ پکا پیغام نہ دو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور نہ ہی باقاعدہ نکاح کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ کے جانتا ہے. فَاحْذَرُوهُ، پس تم اس سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بردبار ہے، ٹالریٹ کرنے والا ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ایسی عورتوں کو طلاق دو ما لم تمسوہن، کہ جن کو تم نے چھوا تک نہ ہو. او تفرضوا لہن فریضۃ، یا تم نے ان کا مہر بھی نہ باندھا ہو. ومتعوہن، پھر بھی انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دو. علی الموسع قدرہ، یہ بھی وسعت والے پر اس کی وسعت کے مطابق ہے. وعلی المقتر قدرہ، اور کسی غریب آدمی پر اس کی وسعت کے مطابق ہے. متاعا بالمعروف، یہ دینا دستور کے مطابق ہے، مطابق ہوگا. حقا علی المحسنین، یہ لازم ہے نیک لوگوں پر. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو. مراد اس سے کیا ہے کہ پرائیویسی ملی ہو. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، جبکہ تم نے ان کا مہر باندھا ہو. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو تمہارے ذمے اس مہر کا نصف ادا کرنا ہے. إِلَّا أَن يَعْفُونَ،
سوائے اس کے کہ وہ آدھا بھی معاف کر دے، او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ اپنا ایک حصہ جو ریمٹ ہوا تھا وہ بھی چھوڑ دے. یعنی اگر مرد پورا مہر ادا کرنا چاہے تو بھی خوب، اور اگر عورت وہ آدھا بھی نہ لینا چاہے تو بھی ٹھیک ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اے مردو اگر تم اپنا حق چھوڑو تو یہ خدا خوفی سے قریب تر ہے. وَلَا تَنْسَفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مابین جو تمہیں فضیلت دی ہے اس کو مت بھولو، یعنی بڑے بن کے دکھاؤ، گھٹیا حرکتیں نہ کرو. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کیا کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اور 10 بستہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر خوف کی حالت ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر نماز ادا کرو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر جب امن ہو جائے، امن میسر آ جائے تو پھر اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے. ما لم تکونوا تعلمون، وہ سب کچھ جو تم پہلے نہ جانتے تھے کبھی بھی. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور انہیں اپنے پیچھے بیویاں چھوڑی ہوں، ان کے ذمے ہے وصیتاً، وصیت کرنا ان کے حق میں. وصیتاً لازواجہم متاعا الی الحول، وصیت کرنا اپنی بیویوں کے لیے نان نفقے کی 1 برس تک. یہ بھی اس وقت تک حکم ہے کہ جب وراثت کا قانون نہیں آیا تھا. اب جب وراثت کا قانون آ گیا اس میں عورتوں کا حصہ مقرر ہو گیا، اور یہ کہ ان کی عدت وغیرہ کی ساری بحث ہو گئی، تو اس میں پھر یہ جو وصیت والی بات ہے یہ ختم ہو گئی کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ جو ہے وہ ورثہ ادا کرے. غیر افراج، گھر سے نکالے بغیر، غیر اخراج، گھر سے نکالے بغیر. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، لیکن اگر وہ عورتیں خود گھر سے نکل جائیں تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، کہ اگر وہ کوئی جائز طریقے سے جائز قدم اٹھائیں اپنی ذات کے بارے میں. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے عورتوں کو دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو تمہارے لیے کھولتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تمہیں سمجھ آئے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، اے نبی کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے. فقال لهم الله موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ مر جاؤ. ثم احیاهم، مار کر پھر انہیں زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑی مہربانی کرنے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اے مسلمانوں اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور جان رکھو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا. فیضاعفہ لہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ملٹیپلائی کر دے. اضعافا کثیرتا، ملٹیپل ٹائمز، کئی گنا. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ تعالیٰ تنگ دستی لاتا ہے اور خوشحالی بھی، اور اسی کے حضور تم سب واپس پھیر کے لائے جاؤ گے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے اے پیغمبر نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے سرداروں کے اس واقعے کو موسیٰ کے بعد علیہ السلام. اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے ایک پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں
کہ اس کی قیادت میں ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں, امیر مقرر کریں, کہیں گے نا. قال هل عصیتم, تو اس پیغمبر نے کہا ایسا تو نہیں ہوگا کہ ان کتب علیکم القتال ہو, کہ جب تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کیا جائے, اللہ تو قاتل ہو تو پھر لڑو ہی نہ, انکار کر دو. قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ, تو اس پر کہنے لگے کہ ہمیں کیا وجہ ہے, کیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا, جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہماری فیملیز سے نکال دیا گیا ہے, جدا کر دیا گیا ہے, گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور فیملی سے جدا کر دیا گیا ہے. فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم, تو جب ان پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کیا گیا تو وہ پھر گئے سوائے ان میں سے کچھ کے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف تھا. اور یہ آج بھی مختلف انداز سے یہ باتیں جو ہوتی ہے کہ جی وقت آیا تو پھر اسی جان دیاں گے, تو دیکھو گے کہ سب تو اگے میں ہوں گا. لیکن جب اللہ کے دین کے لیے بلایا جاتا ہے اور وقت آتا ہے تو پھر وہ بہانے تراشتے ہیں اور ادھر سے ادھر سے ہیرا پھیریاں کرتے ہیں. وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث علیکم طالوت ملکا, اور ان سے ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ یعنی امیر مقرر کر دیا ہے. قالو, کہنے لگے انا یکون لہ الملک, وہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کیسے امیر ہو سکتا ہے, علینا ہمارے اوپر, ونحن احق بالملک, جبکہ ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں, منہ اس کے مقابلے میں, ولم یؤت سعۃ من المال, اور وہ تو کوئی مالدار آدمی بھی نہیں ہے, مالی وسعت بھی اس کے پاس نہیں ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم, اس پیغمبر نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے, تمہارے مقابلے میں اس کو چنا ہے. وزادتہ بسطۃ فی العلم والجسم, اور اس کو علم اور عقل اور میں بھی فراوانی دی ہے اور جسمانی طاقت بھی تم سے زیادہ دی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ, اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا کہ اس کی بادشاہت, اس کی امارت کی علامت یہ ہے ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. یہ ایک تابوت ہے, ایک صندوق ہے, اس کو تابوت سکینت کہتے ہیں. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے, تورات کی تختیاں ہیں, اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بہت سے تبرکات ہیں. جب حملے ہوئے تھے فلسطین پر, جب نیبوکڈ نظر آیا تھا تو وہ تابوت بھی اٹھا کے لے گیا تھا. اور اب بھی یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ تابوت جو ہے وہ بیت المقدس مسجد اقصی کی بنیادوں کے نیچے دفن ہے, اور اس کے نیچے وہ بنیادوں کے اندر جو ہے وہ تہہ خانے کھود چکے ہوئے ہیں اس کو ڈھونڈتے ہوئے. بس صرف ایک اثر باقی ہے کہ اب انہوں نے کسی دن مسجد اقصی کو باقاعدہ گرا دینا ہے, اور گرا دینے کے بعد انہوں نے کہا اب گر تو گئی ہے, اب اس پر پھر ہیکل سلیمانی ہی تعمیر کر دیتے ہیں بجائے مسجد کے. تو یہ ہے وہ تابوت سکینت. اس کی عمارت یا اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا, تابوت سکینت, جس میں تسکین ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون, اور اس میں بچی کچی چیزیں ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون کی. تحملہ الملائکہ, تو فرشتے وہ صندوق اٹھائے ہوئے آئیں گے اس کے گھر. ان فی ذلک لآیۃ لکم, یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے. ان کنتم مومنین, اگر تم مانو. فلما فصل طالوت بالجنود, تو جب طالوت لشکر کو لے کر چلے, قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا
کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دریا پر آزمائے گا. فمن شرب منہ، تو جس نے بھی اس دریا میں سے پی لیا یعنی پیٹ بھر کر، فلیس منی، وہ میرا ساتھی نہیں رہے گا. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ جس نے چلو بھر پانی جو ہے گلا تر کرنے کے لیے اس میں سے لے لیا. فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو انہوں نے پیٹ بھر کر اس میں سے پی لیا سوائے ان میں سے کچھ کے. اور یہ ایک ٹیکنیکل نقطہ ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہوں اور آپ خوب پیٹ بھر کے کھا لیں یا پیٹ بھر کے پی لیں تو پھر آپ میں اٹھنے کی بھی ہمت نہیں رہتی. وہی ہوا. فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ، تو جب انہوں نے دریا پار کیا، ہوا والذین آمنوا معہ، انہوں نے خود بھی اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے بھی، قالوا، تو وہ کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج تو ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، تو وہ لوگ کہ جن کو اللہ سے ملنے کی امید تھی کہنے لگے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کیا ہوا کہ اگر جالوت کی فوج جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کے پاس ہتھیار زیادہ ہے، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں، کتنے ہی چھوٹے گروہ ہیں جو غالب ہوئے ہیں بڑے گروہوں پر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں بھی صبر جو ہے وہ ڈٹے رہنے کے معنوں میں ہے، پیشنس کے معنوں میں نہیں ہے. ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب مد مقابل آئے جالوت اور اس کے لشکر، قالو، وہ ایمان والے کہنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، ہم پر صبر کا فیضان فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم پر فتح عطا فرما. فہزموہم باذن اللہ، پس انہوں نے اللہ کے حکم سے شکست دے دی ان کافروں کو. وقتل داود جالوتا، اب داود علیہ السلام جو تھے یہ حضرت طالوت کی فوج کے ایک سپاہی تھے، یہ گوپیے کے بڑے ماہر تھے، یعنی وہ رسی کے ساتھ پتھر باندھ کر گھما کر اس کو پھینکنا اور نشانے پر مارنا. تو جالوت جو تھا وہ آہنی لباس پہن کر، لوہے کا لباس پہن کر آیا تھا، اور صرف اس کی آنکھیں جو تھی وہ ننگی تھی. تو انہوں نے گوپیے سے پتھر جو ہے وہ باندھ کر نشانہ بنایا اس کی آنکھ کو، اور وہ پتھر جو ہے وہ اس کی آنکھ میں لگا اور آنکھ کو پھوڑتا ہوا اس کے دماغ میں چلا گیا اور وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا. تو آؤٹ آف دی وے پرومیننٹ ہو کر سامنے آئے حضرت داود. وقتل داود جالوتا، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. وآتى اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور عطا کی اللہ نے ان کو سلطنت اور حکمت، اور انہیں سکھایا جو کچھ بھی سکھانا چاہا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ انسانوں کو ایک دوسرے سے دور نہ ہٹاتا رہتا، لفسدت الارض، تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ اہل عالم پر بہت مہربان ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں جو ہم اے نبی آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ سب رسول کہ جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے وہ بھی ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام جن سے اللہ نے کلام کیا، یعنی اسی زمین پر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کنورسیشن کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور یہ یونیک اعزاز ہے حضرت موسیٰ کا، اس لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ کے مرتبے بلند کیے. وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزے عطا کیے. وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور جبرائیل سے، روح القدس سے ہم نے ان کی مدد فرمائی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو لوگ ان کے بعد آپس میں نہ لڑتے. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں.
ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، فمنہم من آمن، تو ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے، ومنہم من کفر، اور دوسروں نے ان کا انکار کیا، ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، یہ بڑی جلال والی آیت ہے۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی سفارش۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو اس کے منکر ہیں وہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ از خود زندہ ہے، یعنی ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ الحی ہے، خود زندہ ہے، اور القیوم ہے، سسٹینر ہے، باقی سب اللہ کے حکم سے ٹھہرا ہوا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ اس سے توجہ ہٹا دے گا، اس کائنات کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا۔ تو اس معنی میں وہ قیوم ہے۔ تو یہ دونوں نام جو ہیں یہ ایک ہی چیز کے دونوں رخ کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، از خود زندہ ہے، کوئی اسے تھامے ہوئے نہیں ہے، کوئی اور اس کو زندگی دینے والا نہیں ہے، اس کی زندگی محدود نہیں ہے۔ اور قیوم، باقی ہر چیز کو وہ تھامے ہوئے ہے، ہر چیز کا وجود ادر دین ہم وہ اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ اس کو تھامے ہوئے ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہماری زندگی جو ہے اس میں نیند جو ہے یہ انٹرپشن ہوتی ہے، اونگ انٹرپشن ہے۔ میں بیٹھا ہوا ہوں، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں، لیکن ابھی مجھے اونگ آئے گی تو فار دیٹ مومنٹ میں کانشیس نہیں رہوں گا، زندہ نہیں رہوں گا گویا کہ۔ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا تو ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ تو اللہ کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، کسی کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو اللہ چاہے۔ سفارش جو ہے وہ بنیادی طور پر دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک سفارش ہوتی ہے کہ جس میں سفارش کرنے والا حکم دیتا ہے کہ ایسا کرو۔ کسی جج کی والدہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا اس کی ماں نے ہماری بڑی خدمت کی ہوئی ہے، لہذا اس کو پھانسی نہیں دینی۔ ماں کو سفارش کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کسی کو سفارشی لے کے جائیں اور وہ سیدھا دروازہ کھولے اور صاحب کے دفتر میں داخل ہو جائے تو پھر جو پچھلا بندہ سمجھتا ہے کہ بھائی بڑا تکڑا سفارشی ہے۔ اور اگر سفارش کرنے والے کو 2 گھنٹے جو ہے وہ صاحب پی اے کے پاس بٹھائے رکھے اور پھر اندر جائے تو وہ آدھا گھنٹہ ابھی سوچتا رہے، پھر کہے سر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں، وہ خاک سفارش کرے گا۔ تو پہلی تو اس کی نفی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی حضور سفارش کرے گا مگر اس کی اجازت سے۔ دوسرا سفارشی کون سا ہوتا ہے کہ جو جا کے کہتا ہے کہ سر فائل جو کچھ آپ کو بتا رہی ہے یہ درست نہیں ہے، میں چشم دید گواہ ہوں کہ بات یوں نہیں یوں ہے۔ اب کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو جا کے بتا سکے؟ اللہ تعالیٰ تو ان کے جو کچھ آگے ہوا اس کو بھی جانتا ہے، جو پیچھے جو اس کو وہ نہیں دیکھ رہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اللہ کے علم میں سے کسی کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو اللہ چاہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ کی کرسی، اس کے دونوں مفہوم لیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ پاور کے لیے، اقتدار کے لیے محاورہ ہے کرسی۔ کہتے ہیں نا ہمارے ملک میں جو کرسی جو ہے وہ چھوڑنے کو کسی کا جی نہیں چاہتا، تو وہ باقاعدہ اس سے مراد کرسی فزیکلی کرسی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عرش ہے، کوئی کرسی ہے اس کی باقاعدہ، جس کا ہمیں اندازہ نہیں کہ وہ کس طرح کی ہے،
وہ کتنی بڑی ہے، کہاں پر پڑی ہے، لیکن اللہ نے کہا کرسی ہے تو بہرحال کرسی ہے، یہ دونوں مفہوم لیے جاتے ہیں۔ وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی یعنی اللہ تعالیٰ کا اقتدار آسمانوں و زمین پر محیط ہے، آسمانوں اور زمین سے وسیع ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی۔ وہو العلی العظیم، اور وہ سب سے اونچا اور عظمت والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کرسی کو، اس کا نام آیت الکرسی ہے، قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار قرار دیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو جو کوئی طاغوت کا، غیر اللہ کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، تو اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، حامی و مددگار ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کے آتا ہے۔ واللہ والذین کفروا، رہے کافر، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں دھکیلتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ اہل جہنم ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت